اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 150 سے آیت نمبر 155، 150 سے 155 ذکر اسی واقعے کا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد پیچھے قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کی تمام تر ہدایتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے گوسالہ پرستی شروع کر دی. گوسالہ یعنی بچڑا، گائے کا بچہ، اس کی ایک مورت بنا لی اور اسی کو خدا مان کر اس کی عبادت اور پرستش شروع کر دی. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے ہیں تو ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر واپس آئے ہیں اپنی قوم کی طرف، إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، سخت غصے میں اور رنج کی کیفیت میں. یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو لوگوں کا جو مزاج ہے وہ عجیب سا ہو گیا کہ میری تمام تر ہدایتوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم لوگوں نے میرے بعد کتنا برا رویہ اختیار کیا. چند دنوں کی بات تھی، میں چلا گیا اور تم نے میرے پیچھے کیا کر دیا. اجلتم امر ربکم، کیا تم نے میرے بعد اپنے پروردگار کے حکم کے مقابلے میں جلدی سے کام لیا؟ یعنی تمہیں ویٹ کرنا چاہیے تھا. یہ جو ایک افواہ سی کہا جاتا ہے کہ اڑا دی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور اس کے بعد پھر یہ سب کھل کھیلنے لگے اور اپنے اپنے طور پر یہ ساری چیزیں کرنے لگے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی تحفہ ان کے ہاتھ میں تھا وہ تختیاں توریت کی، اس کو انہوں نے رکھ دیا ایک طرف. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کا سر پکڑ لیا، سر ہاتھ میں لے کر اپنی طرف انہیں کھینچنے لگے. یجرہ الیک، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حد تک اس وقت غصے میں آ گئے کہ انہوں نے اپنا ریئیکشن حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر ظاہر کیا. قال ابن تو حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے ماں جائے، یعنی اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، کہ میری قوم نے، یقیناً یہ قوم جو ہے اس نے مجھے بے بس کر دیا تھا، مجھے کمزور بنا دیا تھا. وکادوا یقتلوننی، اور مجھے قتل کرنے کے درپے تھے. فلا تشمت بی الاعداء، تو لوگوں کو، دشمنوں کو زبان تان دراز کرنے کا موقع نہ دیجیے. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم گروہ میں قرار مت دو. یعنی ان ظالموں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. میری جو ذمہ داری تھی وہ یہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہہ کر گئے تھے کہ جو فساد کرنے والے ہیں ان کا راستہ تمہیں اختیار نہیں کرنا، تو میں اصلاح کرتے رہنی ہے. تو میں نے اپنی کوشش پوری کر لی، مگر ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی. تو اب ظاہر ہے کہ ایک طرف نبی برحق کا مقرر کردہ امام ہے، خلیفہ ہے، اور دوسری طرف لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ نبی کے اس برحق امام کے خلاف ہو گئے. تو مجرم کون ہے؟ مجرم اس میں ظاہر ہے کہ قوم ہی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے اس ری ایکشن کے ذریعے سے اس قوم کو بتایا کہ یہ قوم کا فعل کتنا برا تھا. اور جب ایک مرتبہ حضرت ہارون علیہ السلام نے وضاحت کر دی تو فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے لگے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار میری بھی مغفرت فرما، ولی اور میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما. وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس گوسالے کو، اس بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا، مورت بنائی تھی. سینالہم غضب من ربہم، تو ان کے رب کی طرف سے ان کے شامل حال ہوگا ان کے رب کا غضب، وذلہ، اور ذلت بھی ان کے شامل حال ہوگی. فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی ہی میں ہو جائے گی.
یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ربوبیت کے ساتھ غضب کا ذکر کیا گیا، یعنی ان کے رب کی طرف سے. یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ جو پالنے والا ہے اسی کا غضب ان پر نازل ہو جائے، اسی کی طرف سے ذلت آ جائے دنیا کی زندگی کے اندر. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طریقے سے ہم افترا کرنے والوں کو، جھوٹ باندھنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں. یہاں بہت ادب کے ساتھ جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نومینیٹڈ تھے، ان کو نظر انداز کیا تو قوم افترا کرنے والی قرار پائے کہ انہوں نے خدا کی طرف جھوٹی بات منسوب کی. اسی طرح سے اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واضح طور پر کہیں اور ایک نہیں کئی مرتبہ یہ کہیں کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، تمہاری مجھ سے منزلت وہی ہے. الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ موقف بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام آیتوں کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اگر بے بس کر دیا گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں ہے. اسی طرح سے اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیغمبر کی بات کو نہ مانا جائے اور اپنی مرضی کو مسلط کر دیا جائے تو اس سے نہ پیغمبر اکرم پر کوئی الزام آتا ہے، نہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر کوئی الزام آتا ہے. بہرحال یہ ایک موقف ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے بھی قرآن کی آیتیں ہیں، اس کے پیچھے بھی نبی کی حدیثیں موجود ہیں. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برے اعمال انجام دیے، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر انہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لے آئے. ان ربک من بعدها، تو تمہارا رب یقیناً اس کے بعد لغفور رحیم، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، تو انہوں نے ان تختیوں کو پھر سے اٹھا لیا. وفی نسختها، اور ان کے لکھے ہوئے میں کیا چیزیں تھیں؟ ہدی و رحمہ، ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. مگر کن لوگوں کے لیے؟ للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا خوف رکھتے تھے، یعنی ان کے اندر ایک کنسٹرکٹیو فیئر، ایک تعمیری خوف یہ موجود تھا کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. وَاخْتَارَ موسیٰ قَوْمَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے اختیار کیا، چن لیا، 70 رجلاً، 70 لوگوں کو، لمیقاتنا، وعدہ گاہ کے لیے، جس جگہ پر وہ ان کو لے کر گئے بظاہر کوہ طور. فلما اخذتهم الرجفہ، اور جب انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا. اچھا، اب یہ 70 افراد جن کے بارے میں جو مختلف باتیں کی گئی، اس میں سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد پیچھے گوسالہ پرستی نہیں کی تھی، لیکن بہرحال اس طرح کی ریزسٹنس بھی شو نہیں کی تھی کہ جو ہونی چاہیے تھی. یعنی ایک طرف تو بالکل وہ جو پاک صاف افراد تھے اور ایک طرف گنہگار افراد تھے، دوسرے وہ بھی افراد ان کو بھی آپ مائنس کر دیجئے کہ جو ان کے ساتھ شریک رہے. مگر یہ افراد کہ جن کے بارے میں یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عملی طور پر شریک نہیں ہوئے، مگر بہرحال اس طرح کی ریزسٹنس بھی انہوں نے نہیں دکھائی، بین رہے، خاموش رہے، نیوٹرل رہے. تو ان افراد کے اوپر بھی پروردگار عالم کی طرف سے یہ گئے تو تھے کوہ طور پر کہ معافی تلافی ہو خداوند متعال کی بارگاہ میں، مگر وہاں پر ان پر بھی عذاب آ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال رب، اے میرے پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، کہ اے میرے پروردگار اگر ان کو تو چاہتا تو ان سب کو ہلاک کر دیتا، پہلے ہی اور مجھے بھی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا ایک سفارش کر رہے ہیں، کیا تو ہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ مالک کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس کام کی وجہ سے جو ہماری قوم کے احمق افراد نے کیا. اب یہاں پر پھر غور طلب بات ہے کہ وہ افراد کے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کو نظر انداز کر دیا، حضرت ہارون کو بے بس کر دیا، گوسالہ پرستی کی، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام احمق سے تعبیر کر رہے ہیں. کہ بالکل لفظ سفہاء استعمال ہوا ہے جو سفیہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے احمق. ان ہی الا فتنتک، کہ مالک یہ تو تیری طرف کی ایک آزمائش تھی، تضل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، جسے تو چاہے گمراہ کر دے، جسے تو چاہے ہدایت دے دے. انت ولینا، تو ہمارا ولی اور سرپرست ہے. فاغفر لنا، تو ہماری مغفرت کر دے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور یقیناً تو سب سے بہترین مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے. اب یہاں پر یہ آیت نمبر 155 تو مکمل ہو گئی، جس پر یہ صفحہ بھی مکمل ہوتا ہے، مگر یہ دعا ابھی آگے بڑھے گی اور اگلے صفحے پر یہ جائے گی. تو انشاءاللہ اگلے صفحے پر
ہم اس کو مزید دیکھیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔